میرا نام ریما ہے۔ جب میں 24 سال کی تھی تو میری شادی موسیٰ سے ہوئی۔ موسیٰ کی چھوٹی سی دکان تھی جس پر بچوں کی ہر چیز ملتی تھی۔ شادی کے ابتدائی دن بہت اچھے سے تھے اور میں بہت خوش تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے 2 سال بعد فکر ہونے لگی کہ اب تک تو بچے ہو جانا چاہیے تھے، لیکن 1 سال تک کوشش کرنے کے باوجود میں حاملہ نہیں ہو سکی۔ میرے سسرال سے بھی پریشان تھے اور بار بار بچے کا سوال اٹھاتے تھے۔ میں خود بھی پریشان تھی کہ سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں جسمانی طور پر بھی صحت مند تھی، چوڑا جسم اور تازگی چہرے سے جھلکتی تھی۔ مجھے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا میری فطرت کے باعث، یہاں تک کہ خواتین ڈاکٹروں کے سامنے جانچ کے لیے تیار ہونا بھی میرے لیے بے حد مشکل تھا۔ میرے شرمیلے فطرت کی وجہ سے لیڈی ڈاکٹروں کے سامنے بھی شرم آتی تھی۔ جب وہ مجھے چھو کر میری جانچ کرتے تو میں بہت شرمندہ ہوتی۔ آہستہ آہستہ ہمارے رشتے میں کھٹاس آنے لگی، ہماری ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہونے لگی تھی۔ بچے کی خواہش نے ہماری خوشی چھین لی تھی۔ پھر دن گزرتے گئے اور 2 سال اور بیت گئے۔ اب میری عمر 28 سال ہو چکی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں اداس رہنے لگی۔ گھر کا ماحول بھی اداسی اور نا امیدی سے بھر گیا تھا۔ ایک دن شوہر نے مجھے بتایا کہ ایک خاص ڈاکٹر ہے جو بانجھ پن کے معاملات میں ماہر ہے۔ انہوں نے تجویز دیا کہ مجھے ان کے پاس جانا چاہیے، لیکن میں نے مرد ڈاکٹر کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ بھلا کیسے عورتیں مرد ڈاکٹر کے پاس جا کر پیٹ پر ہاتھ لگوا لیتی ہیں۔ مجھے تو بہت شرم آتی تھی۔ میں نے کہا کہ کسی عورت کے لیے کسی مرد کے سامنے اپنی ذاتی باتوں کے لیے جانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ شوہر میری بات پر ناراض ہو گیا۔ اس نے زور دے کر کہا کہ اب ہمیں انہیں ماہر ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر اب اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگلے دن میری دوست ہمارے گھر آئی اور میری ساس سے بولی، آنٹی جی، آپ نے ریما کو بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، پھر بھی اسے اولاد نہیں ہوئی۔ بیچاری آج کل بہت اداس رہنے لگی ہے۔ آپ اس کو ایک بابا جی کے پاس لے جائیں۔ میری ایک رشتہ دار تھی جن کی شادی کے 7 سال بعد بھی بچہ نہیں ہوا تھا۔ بابا جی کے پاس جانے کے بعد انہیں اولاد ہوئی۔ ریما کی شادی کو تو ابھی 4 سال ہی ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری ساس کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ ساس اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دینے لگی۔ میں نے بھی سوچا کہ جب سب کچھ کر کے دیکھ لیا تو یہاں جا کر کیوں نہ دیکھ لوں۔ میری ساس نے میرے شوہر کو بھی راضی کر لیا۔ اس وقت مجھے میرے دوست کے مشورے سے راحت محسوس ہوئی، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ مجھے اب مرد ڈاکٹر کو نہیں دکھانا پڑے گا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ کوئی کمزور سا اللہ لوگ بابا ہوگا جو دعا کرتا ہوگا یا کوئی دم دے گا۔ اس دن کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ہمیں ایک کمرے میں بابا جی سے ملنے لے جایا گیا۔ بابا جی لمبے چوڑے ہٹے کٹے جسم والے تھے۔ اس کو بابا کہنا بھی سراسر بے وقوفی ہوگی۔ وہ 6 فٹ لمبا چوڑا مرد تھا۔ خیر میں چپ رہی۔ اس وقت بابا سفید لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے بولنے کا انداز بہت پرسکون تھا۔ ان کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ وہ گونجتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، جیسے ساؤنڈ سسٹم میں ایکو ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت اتنی اثر انداز انگیز تھی کہ کوئی بھی ان کے لیے عقیدت سے جھک جائے۔ ان کی آنکھوں میں ایسی تیز شعاعیں تھیں کہ کوئی بھی ان سے زیادہ دیر تک آنکھیں نہ ملا سکتا تھا۔ ہم بابا جی کے سامنے فرش پر بیٹھ کے میرے ساس نے بابا جی کو ہماری مسئلہ بتانا شروع کیا کہ کس طرح اور کب سے میں اولاد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہوں۔ بابا جی نے پوری توجہ سے ساری باتیں سنی۔ کمرے میں ہمارے علاوہ 2 اور افراد موجود تھے جو شاید بابا جی کے شاگرد تھے۔ ان میں سے ایک میری ساس کی باتیں اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا۔ بابا جی نے کہا، ماں جی، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ اپنی بہو کو میرے پاس لائی ہیں۔ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی جادو نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کی بہو مجھ سے دوائی لے اور جیسا میں کہوں ویسا کرے تو یہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر سب کچھ صحیح طریقے سے کیا جائے تو 1 سال کے اندر آپ کی بہو کو اولاد ضرور ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا، ماں جی، مسئلہ مشکل ہے تو علاج کا راستہ بھی مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ کی بہو اس راستے پر چلنے کا عزم کر لے تو نتیجہ ضرور ملے گا۔ ایک بات کا خیال رکھیں، جو بھی ہدایت دی جائے ان پر مکمل یقین اور بغیر کسی شک کے عمل کرنا ہو، تب ہی امید کے مطابق نتیجہ ملے گا۔ بابا جی کی باتوں سے میں اتنی متاثر ہوئی کہ فوراً اپنے علاج کے لیے تیار ہو گئی۔ میری ساس نے بھی ہاتھ جوڑ کر رضامندی دے دی۔ بابا جی نے کہا، ماں جی، علاج شروع کرنے سے پہلے میں اپنی کچھ باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے مریدوں کو کسی دھوکے میں نہیں رکھتا۔ علاج 3 مراحل میں ہوگا۔ پہلا دوائی پر جڑی بوٹیوں کا علاج اور آخر میں ایک عمل۔ یہ عمل پوری چاند کی رات سے شروع ہوگا اور 5 دن تک چلے گا۔ دوائی اور جڑی بوٹیوں کا علاج انہی دنوں میں مکمل ہوگا۔ اگر مجھے لگا کہ یہ کافی ہے تو آپ کی بہو چھٹے دن یہاں سے جا سکتی ہے، لیکن اگر مزید علاج کی ضرورت ہوئی تو اسے 2 دن اور رکنا پڑے گا۔ یہاں رہنے کے دوران آپ کی بہو کو یہاں کے قوانین کا خیال رکھنا ہوگا۔ ان قوانین کی معلومات میرے شاگرد آپ کو فراہم کریں گے۔ بابا جی کی باتوں کو میں مسحور ہو کر سن رہی تھی۔ مجھے ان کی باتوں میں کچھ بھی غیر معمولی یا ناقابل قبول نہیں لگا۔ میں نے فوراً دوائی لینے کے لیے اپنی رضامندی دے دی۔ بابا جی نے کہا، راجو، ان کی بہو کو یہاں کے قوانین سمجھا دو اور ان کی ذاتی صفات نوٹ کر لو۔ بیٹی، تم راجو کے ساتھ دوسرے کمرے میں جاؤ اور جو یہ پوچھے اسے بتا دینا۔ ماں جی، اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔
मैं उठकर बाबा जी के शागिर्द राजू के पीछे पीछे दूसरे कमरे में चली गई। वो कमरा सादा था और इसमें एक सोफा मौजूद था। राजू ने मुझे बैठने को कहा और खुद खड़ा रहा। राजू की उम्र तकरीबन 40 साल थी। इसका चेहरा पुरसकून और बर्ताव बहुत नरम था। इसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम मेरा नाम राजू है। अब आप बाबा जी की पनाह में हैं, इसलिए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ कई ख़वातीन को देखा है जिन्हें बाबा जी के ख़ास इलाज से फ़ायदा हुआ है। जैसे कि बाबा जी ने कहा, आपको बगैर किसी शर्म और शक के हमारी बातों को मानना है। यही इलाज को कामयाब बनाने का सबसे अहम हिस्सा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जैसा आप कहें वैसा ही करूँ। मैं 2 साल से अपने मसले से बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा। राजू ने जवाब दिया, आप फ़िक्र ना करें मैडम, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अगले हफ्ते पीर को शाम 7 बजे से पहले यहाँ आ जाना है। आपको जड़ी-बूटियों से साफ़ किए गए कपड़े मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ ज़ेवर पहनने की इजाज़त नहीं है। राजू की बातों से मुझे थोड़ा अजीब लगा। अभी तक मैंने यहाँ कोई औरत नहीं देखी थी, मगर मैंने ये बात इससे नहीं पूछी। तभी राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, अब आप जा सकती हैं। फिर शाम को मिलते हैं। मैं और मेरी सास बस में बैठकर शहर लौट आए। मुझे यकीन था कि बाबा जी की पनाह में जाकर मेरे मसले का हल ज़रूर होगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वहाँ मेरे साथ क्या होने वाला था। अगले पीर की शाम को मैं अपनी सास के साथ बाबा जी के पास पहुँच गई। राजू ने हमें मुस्कुराते हुए खुशामदीद कहा। हम बाबा जी के पास गए। फिर कुछ देर बात करने के बाद मेरी सास वापस चली गई और मैं अकेली रह गई। बाबा जी ने कहा, बेटी यहाँ आराम से रहो। बाबा जी की खामोश आवाज़ ने मुझे ज़हनी सुकून दिया। राजू ने कहा, आइए मैम मेरे साथ चलें। मैं राजू के साथ एक छोटे से कमरे में गई जिसमें एक अटैच बाथरूम था। राजू ने बताया कि ये मेरा कमरा होगा। बाथरूम में एक बड़ा आईना था जिसमें पूरे जिस्म का अक्स देखा जा सकता था। मुझे थोड़ी अजीब लगा कि बाथरूम में इतने बड़े आईने की ज़रूरत क्यों थी, लेकिन फिर सोचा कि ये शायद ध्यान के लिए है। बाथरूम में ज़रूरी चीज़ें जैसे वाइट तौलिया, साबुन, टूथपेस्ट वगैरह रखी हुई थी जो आम तौर पर होटल के बाथरूम में होती हैं। कमरे में एक बेड, एक ड्रेसिंग टेबल और कपड़े रखने के लिए एक अलमारी भी थी। मुझे जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी सब कुछ यहाँ दस्तयाब था। राजू ने कहा, मैम अब आप आराम कीजिए, अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे बताइए। 10 बजे मैं आकर आपको दवाई के लिए ले जाऊँगा। तब तक आप अपने पुराने कपड़े तब्दील कर लें। मैंने सर हिलाने के साथ कहा, ठीक है, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। राजू ने कहा, मैडम आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं यहीं बाहर इंतज़ार करता हूँ। आप आराम से सब तैयारी कर लें। ठीक है, मैंने कहा और बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा ऊपर से खुला था, यानी छत और दरवाजे के दरमियान थोड़ा वक़फ़ा था। मैंने इधर-उधर देखा तो कपड़े टाँगने के लिए कोई हुक नहीं थी। मुझे समझ आया कि कपड़े दरवाजे के ऊपर डालने होंगे, लेकिन बाहर राजू खड़ा था और अगर मैं ऐसा करती तो इसे सब कुछ नज़र आता। ये सोचकर मैं थोड़ी बेचैनी महसूस करने लगी। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ये लोग बाबा जी के शागिर्द हैं और दुनियावी चीज़ों से ऊपर होंगे। मैंने अपनी कमीज़ उतारी और दरवाजे के ऊपर डाल दी। फिर मैंने बाकी कपड़े भी एक-एक करके उतारे। इतने में मेरी नज़र बाथरूम में लगे बड़े आईने पर पड़ी। पहली बार खुद को आईने में देखा, बड़ा अजीब-सा एहसास हुआ। मेरे दिल में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये काम ज़रूरी है और जल्द निपटाना बेहतर रहेगा। दरवाजे से थोड़ी दूर खड़ी थी और मैं सोच रही थी कि आगे क्या करना है। मैंने खुद को सुकून दिया और फैसला किया कि पहले इन कपड़ों को थोड़ा साफ़ कर लूँ ताकि मुझे देने में झिझक ना हो। राजू ने कमरे के बाहर से आवाज़ लगाई, मैडम आपके कपड़े पसीने से भीगे होंगे, मैं इन्हें धोने और साफ़ करवाने ले जाता हूँ। नए कपड़े यहीं रख दिए हैं, आप इन्हें पहन लें, इससे आपको ताज़गी महसूस होगी। राजू की बात सुनकर मैंने सोचा कि वो सही कह रहा है। गर्मी और सफ़र की वजह से कपड़े पसीने से गीले हो गए थे। मैंने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, आप नए कपड़े यहीं छोड़ दीजिए। कुछ ही देर में दरवाजे के ऊपर से इसने नए कपड़े दरवाजे पर टांग दिए। मैं जल्दी से नए कपड़े पहनने की तैयारी करने लगी। मैडम शाम के वक़्त आपको नहाना होगा, इसलिए अभी नहाने की ज़रूरत नहीं है, राजू ने बाहर से कहा। मैंने इसकी बात मान ली और जल्दी से कपड़े बदल कर तैयार होने लगी। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो राजू ने हल्की मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा। मेरे कदमों में थोड़ी लड़खड़ाहट होने की वजह से मैं थोड़ी बेचैनी महसूस करने लगी। मैंने फ़ौरन अपना दुपट्टा ठीक किया और अपने आप को संभालते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश की। राजू ने मेरे कपड़े लिए और कहा, ठीक है मैडम, अब आप आराम कीजिए। इसके जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली और जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर तक मैंने आराम किया, फिर जैसे ही शाम हुई राजू बाबा जी का पैगाम लेकर आ गया और मुझे इसके साथ जाना पड़ा। बाबा जी ने कहा, शाम के वक़्त तुम्हें अपने बदन और रूह की पाकीज़गी के लिए नहाना होगा। वहाँ बाथरूम में बाल्टी में जड़ी-बूटियों का पानी रखा है, इसी पानी से नहाना है। इसके बाद उन्होंने मुझे एक पत्थर दिया जो एक आम शक्ल का था। ये पत्थर इस्तेमाल करते हुए इसे अपने बदन पर घुमाना है। ये पत्थर अलामती है और इससे तवानाई का बहाव होता है। मैंने सर हिलाकर इत्तफ़ाक़ किया। मैंने इनकी बात मानते हुए नहाने की तैयारी शुरू कर दी।
میں نے سر جھکا لیا۔ بابا جی کی باتوں میں گہرائی تھی، لیکن میرے ذہن میں کئی خیالات امڑ رہے تھے۔ ان کی آواز میں سکون اور سادگی تھی، ان کا برتاؤ بہت ہی معیاری اور احترام کے ساتھ تھا۔ ان کی نظریں صرف میرے جس چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، جس سے مجھے کچھ سکون ملا۔ بابا جی نے آگے کہا، تمہیں پورے دل اور یقین کے ساتھ اس راہ پر چلنا ہوگا۔ پھر راجو نے کہا، میڈم یہ لباس نہانے کے بعد پہننا ہوگا۔ میں باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب میں چل رہی تھی تو میرے ذہن میں عجیب خیالات آ رہے تھے، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ ایک روحانی مقام ہے اور یہاں کسی قسم کا شکو کرنا نامناسب ہوگا۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ بند کیا۔ روشنی بہت تیز تھی، جس سے میری آنکھیں کچھ پل کے لیے چمک گئیں۔ میں سوچنے لگی کہ اتنی تیز روشنی کی ضرورت کیوں ہے، لیکن پھر میں نے دھیان بھٹکنے سے خود کو روکا۔ باتھ روم بہت ہی صاف ستھرا تھا، دیوار پر ہک لگے تھے اور یہ جگہ مکمل طور پر بند تھی۔ میں نے راحت کی سانس لی اور اپنے آپ کو تیار کرنے لگی۔ اس تیز روشنی نے مجھے بے یقینی میں ڈال دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بہت روشن جگہ پر کھڑی ہوں۔ تاہم میں نے اس پر زیادہ توجہ نہ دے کر نہانا شروع کیا۔ بالٹی کے پانی میں جڑی بوٹیوں کی خوشبو تھی جو دل کو سکون دینے والی تھی۔ میں نے اس پانی سے نہایا اور صابن کے محلول کو پورے بدن پر لگایا۔ پھر بابا جی کے دیے ہوئے ہدایت کے مطابق اس خاص پتھر کو بدن پر گھمانا شروع کر دیا۔ یہ کرتے ہوئے مجھے ایک انوکھی گرمائش سے ملنے لگی، جیسے میرے بدن اور ذہن میں نئی توانائی آ گئی ہو۔ نہانے کے بعد میں نے گیلے تولیے سے خود کو خشک کیا اور باتھ روم سے باہر آ گئی۔ بابا جی نے پوچھا، تم کو جیسا بتایا گیا تھا ویسا ہی کیا نا؟ میں نے سر جھکا کر کہا، جی بابا جی۔ بابا جی بولے، اب یہاں بیٹھو اور پوری عقیدت سے دعا کرو۔ نے ہاتھ جوڑے، آنکھیں بند کیے، پوری عقیدت سے بیٹھی رہی۔ پھر بابا جی کہنے لگے، کل صبح 7 بجے میں تم سے ملوں گا اور بتاؤں گا کہ تمہیں آگے کیا کرنا ہے، اس کی معلومات دوں گا۔ اب تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو۔ میں بابا جی کے کمرے سے باہر آ گئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ راجو بھی میرے ساتھ تھا۔ راجو نے کہا، میڈم میں کل صبح 6 بجے آپ کو لینے آؤں گا اور آپ کے لیے ضروری کپڑے بھی لے آؤں گا۔ تھوڑی دیر میں آپ کے لیے کھانا آئے گا۔ یہ کہہ کر راجو چلا گیا۔ میں کمرے میں اکیلی تھی اور خود کو کافی ہلکا اور تازہ محسوس کر رہی تھی۔ شاید جڑی بوٹی والے پانی سے نہانے کا یہ اثر تھا۔ بابا جی کی اس عمل نے میرے دل کو ایک انوکھا سا سکون دیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بستر پر لیٹ کر آرام کیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا کیونکہ راجو نے کہا تھا کہ وہ کھانا لے کر آئے گا۔ دروازے پر راجو ہی تھا۔ وہ میرے لیے کھانا لایا تھا، جسے میں کھانے کے بعد فوراً سو گئی۔ اگلے دن راجو میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، میڈم آپ کیسی ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر راجو کہنے لگا، بابا جی کی دوائی سے کچھ اثر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ سن کر میں نے کہا، ہاں مجھے تو کافی فرق لگ رہا ہے، مگر اتنے کھلے باتھ روم میں نہانا بہت عجیب لگ رہا ہے۔ یہ سن کر راجو نے کہا، بابا جی کے عمل سے آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، مگر اس لیے آپ کو تھوڑی سی تکلیف تو اٹھانی پڑے گی۔ راجو کی مسکراہٹ اور باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جانتا ہو کہ میں اس جگہ پر پھنس چکی تھی اور اب میری زندگی ایک نئی موڑ لینے والی تھی۔ میں نے اس کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ پھر بھی شکوک تو مجھے بھی ہو رہے تھے کہ اب میرے ساتھ جو بھی ہوگا وہ ٹھیک تو نہیں ہوگا، پر میں ماں ضرور بن جاؤں گی۔ اگلے دن پھر سے مجھے بابا جی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، تمہیں اپنے بدن اور روح کی پاکیزگی کے لیے نہانا ہوگا۔ وہاں باتھ روم میں بالٹی میں جڑی بوٹیوں کا پانی رکھا ہے، اسی پانی سے نہانا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک پتھر دیا جو ایک عام شکل کا تھا۔ یہ پتھر استعمال کرتے ہوئے اسے اپنے بدن پر گھمانا ہے۔ یہ پتھر علامتی ہے اور اس سے توانائی کا بہاؤ ہوتا ہے۔ میں نے سر ہلا کر اتفاق کیا۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے نہانے کی تیاری شروع کر دی، مگر کل کی طرح آج بھی میں باتھ روم میں جانے سے ڈر رہی تھی۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر میری ساس نے کہا تھا کہ مجھے بابا جی کی ساری باتوں کو ماننا تھا تاکہ میری گود ہری ہو سکے۔ میں یہاں اپنے گھر اور شوہر سے دور یہ سب اسی لیے تو کر رہی تھی۔ اس لیے میں بابا جی سے اپنے نئے کپڑے لے کر باتھ روم میں گئی۔ باتھ روم میں آج بھی ویسی تیز روشنی تھی جیسے 500 فٹ کا بلب جل رہا ہو۔ اس تیز روشنی نے مجھے بے یقینی میں ڈال دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بہت روشن جگہ پر کھڑی ہوں۔ تاہم میں نے اس پر زیادہ توجہ نہ دے کر نہانا شروع کیا۔ پھر بابا جی کے دیے ہوئے ہدایت کے مطابق اس خاص پتھر کو بدن پر گھمانا شروع کر دیا۔ یہ کرتے ہوئے اچانک میرے ہاتھ سے وہ پتھر پھسل کر باتھ روم کے شیشے پر جا لگا اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہاں ایک خفیہ کیمرہ لگا ہوا تھا، یعنی وہ لوگ چوری چھپے چپکے میری ویڈیوز بنا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا جسم کانپنے لگا اور میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور باہر آ گئی۔ راجو مجھے روکتا رہ گیا مگر میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ جب رات کا اندھیرا پھیل گیا تو میں اپنا بیگ تیار کر چکی تھی، اس لیے جب سب لوگ کھانے کے لیے گئے میں وہاں سے نکل آئی اور ڈرتے کانپتے میں اپنے گھر آ گئی اور میں نے یہ ساری بات اپنے ساس اور شوہر کو بتا دی۔ شوہر تو خود اب بڑی مشکل سے راضی ہوا تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں اس بابے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، بس مجھے اس بابے کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے۔ یہ سن کر میں نے اسے وہ خفیہ کیمرے دے دیا
جو میں نے باتھ روم سے اتار کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تھا۔ پھر اسی دن ہمارے سارے ثبوت پولیس کے حوالے کیے اور پولیس اس بابا اور اس کی پوری ٹیم کو پکڑ لے گئے، کیونکہ وہ علاج کا نام پر مجبور عورتوں کا نہ صرف عزت لوٹتے تھے بلکہ ان کی ویڈیوز بھی بنا کر انہیں اور ان کے گھر والوں کو بلیک میل بھی کر رہے تھے۔ کچھ عرصے تو اس واقعے کے بعد میری حالت ہی نہ سنبھل پائی۔ میں کتنی بڑی مصیبت میں پھنستے پھنستے بچی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے ضد کی کہ ہم عمرے پر چلتے ہیں۔ ساس بولی ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنا زیور بیچ دوں گی، اور پھر چند روز بعد ہی ہم عمرے پر چلے گئے۔ میں نے ڈھیروں دعائیں مانگی اور واپس آ گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عمرے سے واپسی کے کچھ ہفتے بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ہم لوگ کتنے بے وقوف ہیں۔ اس اللہ کو چھوڑ